السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں اور ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو اٹھے گا۔ دراصل اس کہانی کا تعلق ہند الولی عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر ایران کے خراسان سے ہوا۔ اس خراسان میں ایک مقام ہے جس کا نام سبزوار ہے۔ اس جگہ پہ ایک عالیشان اور خوبصورت اور بڑا باغ واقع ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس طرف سے گزرنے لگے تو آپ نے وہ باغ دیکھا تو آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھا کہ باغ کے وسط میں، باغ کے بیچوں بیچ میں ایک بڑا خوبصورت حوض ہے۔ دراصل اس حوض کا مالک اور اس باغ کا مالک سبزوار کا حاکم تھا، اور اس حاکم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ حاکم بڑا ظالم ہے، بڑا بدبخت ہے اور وہ بد مذہب بھی ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوض کے قریب گئے اور آپ نے وضو بنا کر نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس باغ کے جو محافظ تھے، جو دربان تھے، وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور، اس باغ کا حاکم، اس باغ کا مالک تو بڑا بدماش ہے، بڑا ظالم ہے، بدبخت ہے اور بد مذہب ہے۔ وہ آپ کو یہاں دیکھے گا تو تکلیف پہنچائے گا، آپ کو ایذا دے گا، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے جلدی تشریف لے جائیے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا حافظ ہے اور اللہ میرا ناصر ہے، یعنی اللہ تعالی میری حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی میری مدد فرمائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس باغ کا مالک آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرے حوض کے پاس میری عیش و آرام کی جگہ پر ایک اجنبی آدمی موجود ہے، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور تلملاتا ہوا حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس پر اپنی نظر جلال ڈال دی۔ جب جلال کی نظر اس باغ کے مالک پر پڑی تو باغ کا مالک خواجہ غریب نواز کی نظروں کی تاب نہ سکا اور غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے محافظوں نے جلدی سے اس کے چہرے پر پانی ڈالنا شروع کیا، اور چند ہی لمحوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ رونے لگا اور پھر خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جا کر گر گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے معاف فرما دیں، اب میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، میں اپنے ظلم سے، اپنی بد مذہبیت سے اور اپنے تمام گناہوں سے آج توبہ کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے قریب بلایا، بٹھایا اور اس کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت یہ رنگ لائی کہ وہ ظالم حاکم جو کل تک دوسروں کے مال، دوسروں کی جائیداد اور دوسروں کے دولت پر قابض تھا، زبردستی اس کا حاکم بنا ہوا تھا، اس نے ساری جائیداد اور ساری دولت اس کے اصل مالک کو واپس پہنچا دی۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے سلسلے میں داخل فرمایا، اسے مرید کر کے اپنی غلامی کا شرف بخشا۔ پھر چند دنوں کے بعد مزید صحبت عطا فرما کر اسے خلافت سے بھی نواز دیا۔ تو یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں
تو ایک اشارے سے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، بلکہ دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کرام علیہم الرضوان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔